بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کپولا کے جانے کے بعد ہیگن بولا، لوکا براسی کا نام فہرست میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی تخلیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شاید وہ خاص طور پر اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے اسے شادی میں مدعو کیا، اسے اس کی امید نہیں تھی۔ ڈان کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری، جیسے وہ محض اس مقصد کے لیے براسی سے ملنا ضروری نہ سمجھتا ہو، لیکن پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، چلو خیر، بلا لو اسے بھی۔ باہر باغ میں مائیکل کی منگیتر کے دور سے ہی براسی کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ وہ چہرے مہرے سے ایک خطرناک اور خونخوار آدمی نظر آتا تھا۔ وہ مائیکل سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ مائیکل حقیقت میں کے کو اسی مقصد کے لیے ساتھ لایا تھا کہ وہ اسے دھیرے دھیرے اپنے باپ کی اصل حیثیت اور فیملی کے بارے میں حقائق کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ وہ اس کے ذہن میں اپنے باپ اور فیملی کا قدرے بہتر تصور بٹھانا چاہتا تھا تاکہ اسے کبھی اچانک کسی قسم کا دھچکا نہ لگے، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ نے حقیقت کو کسی نہ کسی حد تک محسوس کر لیا تھا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے غالباً یہ رائے قائم کی تھی کہ ڈان کا سارا ہی بزنس کچھ اتنا زیادہ شریفانہ، معززانہ اور اخلاقی حدود قیود کے اندر نہیں تھا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ناخوشگوار پہلو موجود تھے۔ آخر مائیکل نے فیصلہ کیا کہ کو آہستگی اور نرمی کے ساتھ مناسب حد تک حقائق سے روشناس کرانا ہی بہتر تھا۔ بہت کھلے اور واضح انداز میں نہیں، لیکن مبہم اور ذرا ڈھکے چھپے انداز میں یہ کام کرنا ضروری تھا۔ اس نے براسی کے بارے میں کو بتایا کہ سنا ہے کہ مشرقی علاقے کے انڈر ورلڈ میں یہ شخص دہشت کی علامت ہے۔ یہ کسی کی بھی مدد کے بغیر کسی کو اس طرح قتل کر سکتا ہے کہ پولیس یا FBI کبھی حقیقت کا سراغ نہیں پا سکتی، اور کوئی ایسا نقطہ تلاش نہیں کر سکتی جس کی بنا پر وہ اس پر ہاتھ ڈال سکے۔ پھر مائیکل کے چہرے پر قدرے ناگواری ابھر آئی، اور ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا ناپسندیدگی سے بولا، یہ شخص کسی حد تک میرے والد کا دوست ہے۔ مائیکل نے سر اٹھا کر کی طرف دیکھا کہ کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ گویا بے یقینی سے بولی، کہیں تم مجھے یہ بتانے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ یہ آدمی تمہارے والد کے لیے کام کرتا ہے؟ مائیکل نے دل ہی دل میں مصلحت پسندی پر لعنت بھیجی اور کافی حد تک کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بولا، تقریباً 15 سال پہلے کچھ لوگوں نے میرے والد کے تیل کی امپورٹ کے کاروبار میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے والد اٹلی سے زیتون کی تیل امپورٹ کرنے والے سب سے بڑے امپورٹر ہیں۔ جو لوگ ان کے کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور یوں سمجھو کہ وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ اس وقت براسی ان سے نمٹنے کے لیے نکلا تھا۔ سنا ہے اس نے 2 ہفتوں کے اندر اندر 6 آدمیوں کو قتل کر ڈالا تھا، جس کے بعد وہ لڑائی ختم ہو گئی تھی، جسے انڈر ورلڈ کی اصطلاح میں اولیو آئل وار کہا جاتا تھا۔ مائیکل نے یہ کہتے ہی اس انداز میں مسکرانے کی کوشش کی جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا تھا۔ کیا گروہ بازوں نے تمہارے والد کو گولی مار دی تھی؟ نے دریافت کیا۔ ہاں، لیکن یہ 15 سال پہلے کی باتیں ہیں، تب سے اب تک حالات بالکل پرسکون ہیں۔ اس نے گویا کو تسلی دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کو ضرورت سے زیادہ تو نہیں بتا دیا، اور یہ بات ان کے باہمی تعلق کے لیے نقصان دہ تو ثابت نہیں ہوگی۔ تم اصل میں مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہولے سے اس کی پسلیوں میں کونی ماری۔ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی سے انکار کر دوں؟ مائیکل تحمل سے مسکرایا اور بولا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے ان باتوں کے بارے میں سوچ لو اور غور کر لو۔ کیا اس نے واقعی 6 آدمیوں کو قتل کیا تھا؟ نے براسی کی طرف دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ اخبارات نے تو یہی لکھا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکا تھا۔
مائیکل نے کہا، اس کے بارے میں اس سے بھی زیادہ خوفناک ایک کہانی اور بھی ہے، لیکن وہ اخبارات میں نہیں آ سکی۔ میرے والد اس کے بارے میں زبان نہیں کھولتے۔ ڈیڈی کا وکیل ٹام ہیگن اس کہانی سے واقف ہے، لیکن وہ بھی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کس عمر میں تم مجھے اس قابل سمجھو گے کہ وہ کہانی سنا سکو، تو اس نے جواب دیا کہ جب تم 100 سال کے ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر مائیکل نے ٹھنڈی سانس لی اور گلاس سے مشروب کی چسکی لے کر بولا، نہ جانے وہ کیا کہانی ہوگی۔ براسی درمیانے قد مگر مضبوط جسم کا ایک ایسا آدمی تھا جس کی طرف غور سے دیکھنے پر اچھے بھلے دلیر انسان کے جسم میں بھی پھریریاں سی دوڑنے لگتی تھیں۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹ صفاکانہ انداز میں بھنچے رہتے تھے اور اس کی آنکھوں سے موت کی سرد مہری جھلکتی تھی۔ انڈر ورلڈ کے لوگ بھی اس سے خوف کھاتے تھے، لیکن ڈون کارلیون کا وہ بے حد وفادار تھا۔ ڈون سے اس کی یہ وفاداری مثالی تھی اور ڈون کی سلطنت کے ڈھانچے میں وہ ایک اہم ستون تھا۔ لوگوں کا خیال کہ اس طرح کے کردار اب بہت کامیاب تھے۔ براسی دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا، البتہ اس نے اپنی مرضی سے گویا خود کو ڈون سے ڈرنے اور اس کی عزت کرنے کا پابند بنا رکھا تھا۔ وہ ہیگن کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ڈون کو سامنے پا کر اس کا انداز نہایت مؤدبانہ ہو گیا۔ اس نے پہلے ڈون کو بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، پھر دعا کی کہ اس کی بیٹی کے ہاں پہلی اولاد لڑکا ہو۔ اس کے بعد اس نے موٹا سا ایک لفافہ نکال کر ڈون کی خدمت میں پیش کیا۔ تب ہیگن سمجھ گیا کہ براسی کیوں خاص طور پر ڈون سے تنہائی میں مل کر اسے بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ دراصل اس نے اندازے لگا کر اپنی دانست میں تمام مہمانوں سے زیادہ رقم تحفے کے طور پر پیش کرنا تھی۔ اس رقم کا لفافہ وہ براہ راست ڈون ہی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ ڈون نے وہ لفافہ ایک شاہانہ تمکنت کے ساتھ قبول کر لیا اور اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ براسی کا سر گویا فخر سے بلند ہو گیا۔ اس کے چہرے کی خشونت اور خونخواری اس لمحے کم ہو گئی۔ اس نے جھک کر نہایت احترام سے ڈون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ ہیگن اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ڈون نے طمانینت کی گہری سانس لی اور اس کے خیال میں براسی ڈائنامائٹ کی طرح تھا اور اسے احتیاط سے ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ براسی سے کسی قسم کا خوف محسوس کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈائنامائٹ سے بھی خود کو نقصان پہنچائے بغیر اسے اپنے مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کیا اب صرف بونا سیرا باقی رہ گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہیگن نے اثبات میں سر ہلایا تو ڈون ایک لمحے پر خیال انداز میں چپ رہنے کے بعد بولا، اسے بلانے سے پہلے سینٹینے کو بھی یہاں بلا لو۔ میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں اور ملاقاتوں سے وہ بھی کچھ سیکھ سکے۔ ہیگن جلدی سے مستربانہ انداز میں باہر چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ سینٹینو عرف سنی اس وقت کسی کمرے میں دلہن کی سہیلی کے ساتھ داد عیش دے رہا ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بات کھل جائے تو کیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس نے احتیاطاً پہلے اسے نظروں ہی نظروں میں باغ میں تلاش کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ ہیگن نے اسے آدھا گھنٹہ پہلے اوپر کی منزل کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی بھی وہیں تھا، کیونکہ لوسی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور واپس مڑ گیا۔ اس دوران مائیکل کی منگیتر کے نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں مائیکل سے پوچھنے لگی اور بولی، یہ شخص حقیقت میں کون ہے؟ اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے خود کو تمہارا بھائی کہا تھا، لیکن نہ تو اس کی شکل میں تم بھائیوں کی ذرا سی بھی شباہت ہے اور نہ ہی یہ اطالوی معلوم ہوتا ہے۔ یہ اصل میں 12 سال کی عمر میں ہمارے گھر میں آیا تھا اور یہیں پلا بڑا ہے، مائیکل نے بتایا۔ اس کے والدین مر گئے تھے اور یہ لاوارثوں کی طرح گلیوں میں دھکے کھا رہا تھا۔ انفیکشن سے اس کی ایک آنکھ خراب ہو رہی تھی۔ سنی ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، بس تب سے یہی ہے۔ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جہاں یہ جاتا۔ یہ ہمارے ساتھ ہی پلا بڑھا۔ اس کی آنکھ کا علاج کرایا گیا، اسے قانون کی تعلیم دی گئی، اسے وکیل بننے کا شوق تھا، پھر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب یہ میرے والد کا وکیل ہے۔ حیرت ہے کہ نے ایک بار پھر آنکھیں پھیلائیں۔ یہ تو بالکل فلموں اور قصے کہانیوں جیسا واقعہ ہے۔ تمہارے والد یقیناً بہت رحم دل انسان ہیں جو انہوں نے ایک یتیم اور لاوارث لڑکے کو گود لیا
اور اتنے اچھے طریقے سے پرورش کی، جبکہ ان کے اپنے بھی کئی بچے تھے۔ انہوں نے اسے گود نہیں لیا تھا، ایڈاپٹ نہیں کیا تھا۔ مائیکل نے گویا اس کی غلط فہمی دور کی، بس اس نے ہمارے ہاں پرورش پائی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے والد کے اپنے بھی کئی بچے تھے۔ ہم صرف 4 بہن بھائی ہیں، اور اطالویوں کے ہاں 4 بچوں کو زیادہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسے ایڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد کے خیال میں کسی بھی بچے کو اس کے اصل والدین کے ناموں سے محروم کر کے اپنے نام کے ساتھ نتھی کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے قائل نہیں ہیں، ان کے خیال میں یہ اصل والدین کی توہین ہے۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ہیگن کہیں سے سنی کو تلاش کر کے اپنے ساتھ اندر لے جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بوناسیرا کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بوناسیرا جلدی سے ادھر لپکا، یہ دیکھ کر کہ کو گویا ایک اور سوال کرنے کا موقع مل گیا۔ آج تمہاری بہن کی شادی ہے، آج بھی لوگ تمہارے والد کے پاس کسی نہ کسی کام سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بولی، آج تو وہ خاص طور پر آئے ہیں۔ آج کا دن ان کے خیال میں عام دنوں سے زیادہ اچھا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ کوئی بھی روایت پسند اطالوی اپنی بیٹی کی شادی کے دن کسی کی درخواست رد نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی اطالوی اپنا کام نکالنے کا ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران ہی لوسی واپس آ گئی۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ وہ دلہن کے قریب آ بیٹھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کونی نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں ذرا باتھ روم گئی تھی، لوسی نے عذر پیش کیا۔ کونی نے گویا حقیقت کا اندازہ کر لینے کے باوجود اس کے عذر کو قبول کر لیا، اور نیچی آواز میں بولی، اب کہیں مت جانا، میرے پاس ہی بیٹھی رہنا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر تو تمہیں اپنے دلہا کے سوا کسی کا بھی اپنے پاس بیٹھنا بہت ناگوار گزرے گا، لوسی نے شریر لہجے میں کہا، اور دلہا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس دوران بوناسیرا ہیگن کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ڈون کارلیون کو ایک بڑی سی میز کے عقب میں بیٹھے پایا۔ سنی کھڑکی کے قریب کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ آج کے دن بوناسیرا وہ پہلا فرد تھا جس کے استقبال کے سلسلے میں ڈون نے خاصی سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بوناسیرا سے مصافحہ کیا، اور نہ ہی اس کے گلے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ بوناسیرا کے لیے اس کے دل میں کوئی خاص دوستانہ جذبات نہیں تھے۔ اسے شادی کی تقریب میں بھی صرف اس لیے مدعو کیا گیا تھا کہ اس کی بیوی سے ڈون کی بیوی کی خاصی دوستی تھی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اور میری فیملی کو اس تقریب میں بلا کر عزت بخشی، اور معذرت خواہ ہوں کہ میری بیوی اور بیٹی تقریب میں نہیں آ سکیں۔ میری بیٹی ابھی تک ہسپتال میں ہے۔ بوناسیرا نے ہوشیاری سے گفتگو کا آغاز کیا۔ تمہاری بیٹی جس المیے کا شکار ہوئی ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، ڈون نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں اس سلسلے میں کسی مدد کی ضرورت ہے تو کہہ ڈالو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ بوناسیرا نے سنی اور ہیگن کی طرف دیکھا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، کیا میں آپ سے تخلیے میں بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، ڈون نے بلا تامل گمبھیر لہجے میں کہا، یہ دونوں میرے بازوؤں کی طرح ہیں، میری کوئی بات، میرا کوئی معاملہ ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں انہیں باہر بھیج کر ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ بوناسیرا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر گہری سانس لے کر گویا کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، میں امریکہ میں رچ بس گیا تھا اور اس ملک کو پسند بھی کرتا تھا۔ یہاں مجھے سکون سے زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور میں نے پیسہ بھی کمایا۔ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش امریکی انداز میں کی تھی اور اسے آزادی دے رکھی تھی، تاہم اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرا سر شرم سے جھک جاتا۔ تاہم اس کا ایک بوائے فرینڈ ضرور تھا جس کے ساتھ وہ باہر گھومنے پھرنے جاتی تھی۔ وہ لڑکا رشتہ مانگنے کبھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر گویا گفتگو کے نازک موڑ کی طرف آتے ہوئے بولا، ایک روز وہ اس لڑکے کے ساتھ ڈرائیو پر گئی۔ راستے میں لڑکے نے اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کسی طرح میری بیٹی کو شراب پینے پر مجبور کیا، اور پھر ویرانے میں اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ اس نے شدید مزاحمت کی تو انہوں نے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ اس کا جبڑا بھی توڑ ڈالا، ناک بھی توڑ ڈالی۔ اس کے چہرے اور جسم پر نیل پڑ گئے۔ وہ تکلیف سے روتی تھی تو میرا دل بھی خون کے آنسو روتا تھا۔ اس کی آواز رند گئی، وہ دھیرے دھیرے رونے لگا۔ ڈون نے گویا بادل نخواستہ ہمدردی اور تعصب سے سر ہلایا۔ اس سے حوصلہ پا کر بوناسیرا شکستہ سے لہجے میں مزید بولا، میری بیٹی میری آنکھوں کا تارا تھی، بہت خوبصورت تھی، مگر اب شاید
وہ زندگی بھر کے لیے بدصورت ہو جائے۔ انسانوں پر سے اس کا اعتماد شاید ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے۔ میں ایک اچھے امریکی کی طرح پولیس کے پاس گیا۔ دونوں لڑکے گرفتار بھی ہوئے، مقدمہ بھی چلا، ان کے خلاف شہادتیں مضبوط تھیں۔ انہوں نے اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا۔ جج نے انہیں 3 سال کی سزائے قید بھی سنائی، مگر اس پر عمل درآمد معطل رکھا۔ دونوں لڑکے اسی دن رہا بھی ہو گئے اور میں احمقوں کی طرح عدالت میں کھڑا رہ گیا۔ وہ سب فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ تب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ انصاف کے لیے ہم ڈان کارلیون کے پاس جائیں گے۔ ڈان کا سر گویا بوناسیرا کے دکھ کے احترام میں جھکا ہوا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو ڈان نے سر اٹھایا اور سرد لہجے میں بولا، تم پولیس کے پاس کیوں گئے؟ اگر تمہیں انصاف چاہیے تھا تو تم پولیس کے پاس جانے کے بجائے میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟ بوناسیرا نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ ڈان گویا خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، اتنے برسوں میں تم نے کبھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، حالانکہ میری بیوی تمہاری بیوی کی دوست تھی، گویا تمہاری بچی کی گارڈ مدر تھی، لیکن تم کبھی اس بچی کو ہمارے گھر میں نہیں لائے۔ ہم ایک دوسرے کے بہت پرانے جاننے والے تھے، لیکن تم نے کبھی مجھے چائے کافی پر بھی اپنے گھر مدعو نہیں کیا۔ شاید تمہیں خوف تھا کہ مجھ سے تعلق رکھ کر تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ تم سمجھتے تھے کہ امریکہ ایک جنت ہے جہاں تمہاری طرح شرافت سے زندگی گزارنے والوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ تمہیں مجھ جیسے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارا خیال تھا کہ ضرورت پڑنے پر انصاف اور تحفظ دلانے کے لیے امریکہ کی پولیس اور عدالتیں کافی ہیں، لیکن جب تمہیں وہاں منہ کی کھانی پڑی تو تم میرے پاس آ گئے۔ اتنے برسوں بعد تمہیں ڈان کارلیون یاد آ گیا، اور اس کے پاس بھی تم دل میں عزت اور احترام کے جذبات لے کر نہیں آئے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق ان لڑکوں کے بارے میں ایسی انتقامی کارروائی کروں جس سے تمہارے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے تو تم اس کے لیے بھاری رقم بھی خرچ کرنے کو تیار ہو۔ تم ان لڑکوں کو مروانا چاہتے ہو۔ کیا تم مجھے کرائے کا قاتل سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہاری نظر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوں؟ میں معافی چاہتا ہوں گاڈ فادر، بوناسیرا شرمندگی اور گھبراہٹ سے ہکلایا۔ ڈان چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر قدرے نرم لہجے میں بولا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں انصاف چاہتا ہوں۔ میری بیٹی نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے، کم از کم اتنی تکلیف تو ان لڑکوں اور ان کے والدین کو بھی پہنچنی چاہیے۔ بوناسیرا لجاجت سے بولا، اس کا چہرہ زرد تھا، اگر تم انصاف کے لیے پہلے ہی میرے پاس آ جاتے تو تمہیں اتنا خوار نہ ہونا پڑتا اور لوگوں کی نظر میں تماشا نہ بننا پڑتا۔ تم انصاف کے لیے ان وکیلوں کے پاس دھکے کھاتے رہے اور ان ججوں کے سامنے گڑ گڑاتے رہے جو بکاؤ مال ہیں۔ اس طرح تم کاروبار چلانے کے لیے بھی شروع میں ان بینکوں میں بھکاریوں کی طرح چکر لگاتے رہے جنہوں نے تمہاری ہر چیز کی اچھی طرح چھان پھٹک کرنے کے بعد تمہیں بھاری سود پر قرضہ دیا۔ اگر اس وقت بھی تم نے مجھے اپنا یا خود کو میرا دوست سمجھا ہوتا تو میں منہ مانگی رقم تمہارے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہرحال میری بیوی تمہاری بیٹی کی گاڈ مدر ہے، اب جاؤ، تمہیں انصاف مل جائے گا۔ جب بوناسیرا چلا گیا اور دروازہ اس کے عقب میں بند ہو گیا تو ڈان نے ہیگن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، یہ معاملہ مینزا کے سپرد کر دو۔ اس سے کہنا کہ بھروسے کے آدمیوں سے کام لے جو لہو کی بو سونگھ کر زیادہ مستی میں نہ آ جائیں اور بہت آگے نہ بڑھ جائیں۔ ہم بہرحال کرائے کے قاتل نہیں ہیں۔ سنی جو اس دوران کھڑکی سے باہر باغ کی طرف دیکھ رہا تھا، مڑتے ہوئے بولا، جونی بھی شادی میں شرکت کے لیے آن پہنچا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ ضرور آئے گا۔ باہر سے مہمانوں کا شور بھی سنائی دینے لگا تھا۔ شاید کچھ لوگ بہت جوش و خروش سے جونی کا استقبال کر رہے تھے۔ ہیگن نے بھی آگے بڑھ کر کھڑکی سے دیکھا، پھر ڈان کی طرف مڑتے ہوئے بولا، واقعی آپ کا گاڈ سن جونی آیا ہے، کیا میں اسے یہاں لے آؤں؟ نہیں، ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی ذرا لوگوں کو اس سے مل کر خوش ہو لینے دو، وہ مشہور آدمی ہے، لوگ اس سے ملنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ بہرحال ایک اچھا گاڈ سن بھی ہے، اس موقع پر وہ میرے پاس آنا نہیں بھولا۔ ہیگن ذرا چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، ضروری نہیں کہ وہ خاص طور پر آپ سے ملنے یا شادی میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہو۔ 2 سال سے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ اب پھر وہ کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو جس کی وجہ سے اسے آپ کے پاس آنا پڑا۔
ظاہر ہے مشکل یا مصیبت میں وہ مدد کے لیے اپنے گاڈ فادر کے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ ڈان نے خوش دلی سے کہا۔ جونی پر سب سے پہلے کونی کی نظر پڑی تھی اور وہ اپنے دلہن والے تکلفات بالائے طاق رکھتے ہوئے گلا پھاڑ کر چلا اٹھی تھی، جونی! جونی سیدھا اس کی طرف آیا، دونوں بے تکلفی سے گلے ملے، دلہا سے بھی اس کا تعارف ہوا۔ چند لمحوں میں جونی سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسی دوران بینڈ سٹینڈ کی طرف سے آواز آئی، جونی آج تم ہم سب کو ایک گانا سنا دو۔ اس شناسا آواز پر جونی نے گھوم کر دیکھا، وہ اس کا لڑک پن کا ساتھی نینو تھا، جو چند لمحے پہلے تک مینڈولین کی دھن پر کوئی نغمہ سنا رہا تھا۔ کسی زمانے میں جونی اور نینو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، وہ اکٹھے گاتے تھے، اکٹھے محفلوں میں شرکت کرتے تھے، لڑکیوں سے ملنے اکٹھے جاتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے جونی زندگی کی دوڑ میں شہرت کے راستوں پر آگے نکل گیا اور نینو پیچھے رہ گیا۔ جونی نے پہلے ریڈیو کے لیے گانا شروع کیا اور پھر جب وہ خاصا مشہور ہو گیا تو اسے گلوکاری کے لیے ہالی ووڈ سے بلاوا آ گیا۔ وہ فلموں کے لیے گانے لگا اور بڑی کمپنیاں اس کے البم بھی تیار کرنے لگیں۔ اس نے ہالی ووڈ سے 2-3 مرتبہ نینو کو فون کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے بھی کسی اچھے کلب میں سنگر کے طور پر کام دلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہو سکا۔ تاہم آج نینو نظر آیا تو جونی اس سے لڑک پن کے اسی پرانے انداز میں گرم جوشی سے ملا۔ اس نے نینو سے مینڈولین کے لے کر پاؤں زور زور سے چوبی فرش پر مارتے ہوئے دلہن کے اعزاز میں ایک گانا شروع کر دیا۔ نینو اور دیگر بہت سے مہمان اس کا ساتھ دینے لگے۔ مہمان جونی پر فخر محسوس کر رہے تھے، وہ گویا ان کا اپنا آدمی تھا، جس نے شوبز کی دنیا میں اتنا نام بنایا تھا۔ وہ صرف گلوکاری کے میدان میں ہی نہیں بلکہ اداکاری کے میدان میں بھی سٹار بن گیا تھا، لیکن گاڈ فادر کے احترام میں وہ بھی 3000 میل سفر کر کے اس کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آن پہنچا تھا، اور آتے ہی اس نے سما باندھ دیا تھا، فضا کو جوش و خروش، مستی اور موسیقی سے بھر دیا تھا۔ آخر کار وہ گاڈ فادر سے ملنے اندر جا پہنچا۔ ڈان کارلیون نے اسے سینے سے لگا کر اس کا استقبال کیا۔ جونی بولا، جب مجھے شادی کا دعوت نامہ ملا تو اس احساس سے میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ میرا گاڈ فادر مجھ سے اب ناراض نہیں ہے۔ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد میں نے 5 مرتبہ آپ کو فون کیا، لیکن ہیگن نے ہر بار مجھے یہی بتایا کہ آپ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اب میں نے ساری ناراضی بھلا دی ہے، ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر اب میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو بتا دو۔ ابھی تم اتنے مشہور اور بڑے آدمی نہیں بنے ہو کہ تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ میں اب اتنا مشہور اور کامیاب آدمی نہیں رہا، میں بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہوں۔ جونی مشروب کا گلاس خالی کرتے ہوئے بولا، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ اس بات پر مجھ سے ناراض ہوئے تھے تو ٹھیک ہی ناراض ہوئے تھے۔ ہالی ووڈ کی جس سپر سٹار سے میں نے شادی کی وہ کال گرل سے بھی بدتر ثابت ہوئی۔ اس کی صورت فرشتوں جیسی لیکن حرکتیں شیطان کو شرمانے والی ہیں۔ اگر اس کی کوئی فلم کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اس فلم کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر سے لے کر لائٹ مین تک کو اپنے حسن سے فیضیاب ہونے کا موقع دے دیتی ہے۔ اور تمہاری سابق بیوی اور بچے کیسے ہیں؟ ڈان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ان سے علیحدگی اختیار کی تھی، جونی نے جواب دیا۔ طلاق کے بعد میں نے انہیں اس سے کہیں زیادہ رقم اور دوسری چیزیں دی تھی جتنی عدالت نے کہی تھیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ میں ان سے ملنے بھی جاتا ہوں، لیکن اب مجھے زندگی میں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے ہیگن سے اپنے لیے مشروب کا ایک اور گلاس بھروایا۔ ایک گھونٹ بھرنے اور سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد وہ بولا، میری دوسری بیوی مجھ پر ہنستی ہے اور میں اس کی بد چلنی پر ناراض ہوتا ہوں تو وہ مجھے قدامت پرست قرار دے کر میرا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ میرے گانوں کا بھی مذاق اڑاتی ہے۔ ویسے بھی آج کل گلوکاری کے میدان میں بھی مجھے ناکامیوں ہی کا سامنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قسمت کے ساتھ ساتھ آواز بھی مجھ پر مہربان نہیں رہی۔ اب مجھ سے گایا بھی نہیں جاتا، میری آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ آنے سے پہلے بھی بیوی سے میرا جھگڑا ہوا، میں نے اس کی پٹائی کی لیکن اس کے چہرے پر نہیں مارا، کیونکہ ابھی اس کی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے ایک آبھری اور دردناک لہجے میں بولا، لگتا ہے اب تو زندگی میں کوئی کشش، کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔
بھائی ان معاملات میں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ڈان نے ملائمت سے کہا۔ جس اسٹوڈیو کی فلموں میں نے کام کیا تھا اب وہ بھی مجھے کاسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسٹوڈیو کا مالک شروع سے ہی مجھ سے جلتا تھا، اب گویا اسے مجھ سے انتقام لینے کا بہترین موقع مل گیا ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ ڈان نے دریافت کیا۔ میں نے اس کی ایک خاص محبوبہ کو اس سے چھین لیا تھا، حالانکہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھینا تھا، صرف چند دنوں کی بات تھی، اور وہ خود ہی میرے پیچھے آئی تھی۔ اب میں بھلا کیا کرتا؟ ایسا لگتا ہے کہ اب تو کوئی بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گاڈ فادر، میں کیا کروں؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مرد تو بنو، ڈان نے سخت ناگواری سے کہا۔ یہ عورتوں کی طرح رونا دھونا اور فریاد کرنا تو بند کرو۔ جونی نے اس کی ڈانٹ کا برا نہیں منایا اور ہنسنے لگا۔ ڈان کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی، اس کی اپنی اولاد بھی اس کی ڈانٹ پٹکار پر کوئی نہ کوئی ناخوشگوار رد عمل ظاہر کرتی تھی، لیکن جونی ہنس دیتا تھا اور ڈان کی ڈانٹ پھنکار کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا تھا۔ ڈان نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، تم نے اپنے سے زیادہ طاقتور اور با اختیار آدمی سے اس کی محبوبہ چھینی، اس کے بعد شکوہ کر رہے ہو کہ وہ تمہیں اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کر رہا۔ تم نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا اور اب شکوہ کرتے ہو کہ وہ تم سے اچھی طرح پیش نہیں آتے۔ اپنی دوسری بیوی کو تم کال گرل سے بدتر قرار دیتے ہو، لیکن اس کے منہ پر گھونسا نہیں مارتے کہ کہیں اس کی شوٹنگ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ جونی، تم ایک احمق انسان ہو اور تمہارا وہی انجام ہوا ہے جو عام طور پر احمقوں کا ہوا کرتا ہے۔ اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ میں اپنی پہلی بیوی جینی سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی شرائط پوری کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ جونی نے فریادی انداز سے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے جوئے، شراب، عورتوں اور مرد دوستوں سے دور رہنا ہوگا۔ جوا اور شراب میں نہیں چھوڑ سکتا۔ عورتیں خود میرے پیچھے آتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ اس سلسلے میں بھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جب میں جینی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا تب بھی مطمئن نہیں تھا۔ اب میں اس زندگی کی طرف واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم جینی سے دوبارہ شادی کرو یا مزید کوئی شادی کرو؟ یہی غنیمت ہے کہ تم نے ایک باپ کی طرح اپنے بچوں کی گزر اوقات کا خیال رکھا ہے۔ جو انسان اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتا میں اسے مرد ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن بہرحال تم جن حالات سے دو چار ہو وہ تمہارے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں۔ تم نے اپنے اچھے دوست بھی نہیں بنائے بلکہ لڑکپن کا جو ایک آدھ اچھا دوست تھا اسے بھی ترقی کے راستے پر آگے نکلتے ہی فراموش کر دیا۔ دوست بہت اہم ہوتے ہیں، تقریباً فیملی کی طرح۔ پھر ڈان کارلیون ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ جونی امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر ڈان نرم لہجے میں بولا، وہ جو اسٹوڈیو کا مالک ہے جو تمہیں اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کر رہا، اس کا نام کیا ہے اور وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس کا نام جیک والز ہے۔ وہ بہت دولت مند، طاقتور اور بارسوخ شخص ہے۔ امریکہ کے صدر تک اس کی شناسائی ہے، کیونکہ جنگ کے زمانے میں اس نے پروپیگنڈا فلمیں بھی بنائی ہیں جو دنیا میں امریکہ کا امیج بہتر بنانے اور اس کا موقف اجاگر کرنے میں مدد دیتی تھیں۔ صدر اس قسم کے معاملات میں اس سے مشورہ کرتا ہے۔ 1 ماہ پہلے اس نے اب تک کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ بکنے والے ناول پر فلم بنانے کے حقوق خریدے ہیں۔ اس کا مرکزی کردار بالکل مجھ جیسا ہے۔ میں اگر ایکٹنگ نہ کروں تب بھی اس کردار کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ میں اس کردار میں بالکل اسی طرح فٹ ہوں جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ شاید مجھے اس پر اکیڈمی ایوارڈ بھی مل جائے۔ فلمی دنیا کے ہر آدمی کا خیال ہے کہ وہ کردار گویا میرے لیے بنا ہے۔ اگر مجھے اس فلم میں سائن کر لیا جائے تو مجھے گویا دوسری زندگی مل جائے گی۔ لیکن اس مردود جیک والز نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں مجھے اس فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ میں نے مفت کام کرنے کی بھی پیشکش کر دی، لیکن اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ ڈان نے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا اور کہا، مایوسی اور شکستہ دلی کی حالت میں تمہاری بے اعتدالیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ تم زیادہ پینے لگے ہو، سگریٹ بھی پیتے ہو، سونے کے لیے خواب آور گولیاں لیتے ہوگے۔ انہی بے اعتدالیوں کی وجہ سے تمہاری آواز بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اب تم میرے احکامات سن لو۔ تم 1 ماہ اس گھر میں میرے ساتھ رہو۔ اس دوران تم صحیح طرح کھاؤ گے، پینا پلانا بالکل چھوڑ دو گے،
خواب آور گولیاں نہیں لوگے، صحت مندانہ طریقے سے زندگی گزارو گے، 1 ماہ بعد تم ہالی ووڈ واپس جاؤ گے اور میرا وعدہ ہے کہ جیک والز تمہیں اپنی فلم میں سائن کر لے گا، ٹھیک ہے؟ جونی قدرے بے چینی سے ڈان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ اس کا گاڈ فادر واقعی یہ کام کرانے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں، حالانکہ وہ ڈان کے بیٹوں ہی کی طرح اس کے بہت قریب رہا تھا اور ڈان نے اسے تقریباً بیٹے جیسی ہی حیثیت دے رکھی تھی، مگر بہت سی باتیں اس کے بھی علم میں نہیں تھیں۔ تاہم ایک بات اسے یقینی طور پر معلوم تھی کہ گاڈ فادر کبھی ایسے کام کا وعدہ نہیں کرتا تھا جو وہ نہ کر سکتا ہو، وہ کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھا جسے وہ پورا کر کے نہ دکھا سکتا ہو۔